حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے مقرب قریبی نبیوں میں سے ایک تھے۔ قرآن پاک میں ان کا نام عزت اور سمان کے ساتھ لیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں سچا، نیک اور صبر کرنے والا بندہ بتایا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بعد بہت پرانے دور میں بھیجے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کا اصلی نام اخنوخ تھا، اور انہیں ادریس اس لیے کہا گیا کیونکہ وہ پڑھنے لکھنے اور علم حاصل کرنے میں بہت مشغول رہتے تھے۔ درس یعنی پڑھنا، اسی سے ادریس نام پڑا۔ وہ بہت عقلمند، علم والے اور صبر کرنے والے نبی تھے۔ اللہ نے انہیں پہلی بار قلم سے لکھنا، کپڑے سلنا اور ستاروں کا علم بھی سکھایا۔ وہ لوگوں کو نیکی، سچائی اور اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے تھے۔ ان کے زمانے میں لوگ دھیرے دھیرے گناہ اور برائی کی طرف بڑھنے لگے تھے۔ لوگ ایک دوسرے پر ظلم کرتے، جھوٹ بولتے اور اللہ کو بھولتے جا رہے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تاکہ وہ اپنی قوم کو صحیح راستے پر لائے۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت کرو، نیکی کرو، جھوٹ اور ظلم چھوڑ دو، دنیا کی محبت میں گم ہو کر آخرت کو مت بھولو۔ بہت سے لوگ ان کی بات مان گئے، لیکن کچھ لوگ ویرودھ میں بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کچھ ایسی خوبیاں بھی دی۔ وہ درزی تھے اور کپڑے سلتے سمے سبحان اللہ کہتے رہتے۔ جب وہ دعا کرتے تو اللہ اس کی قبولیت جلدی کرتے۔ ایک بار آپ کا دوست فرشتہ آپ کے پاس وحی لے کر آیا کہ کل اولاد آدم کے برابر آپ کے اعمال ہے۔ آپ نے سوچا میں اس سے بڑھ کر نیک اعمال کروں، تو آپ نے فرشتے سے کہا کہ ملاک الموت سے کہو کہ وہ میری روح قبض کرنے میں جلدی نہ کرے، تاکہ میں اور نیک اعمال کر سکوں۔ اس فرشتے نے آپ کو پروں پر بٹھا کر چوتھے آسمان پر پہنچا دیا۔ وہاں پہنچے تو ملاک الموت کو دیکھا۔ فرشتے نے ملاک الموت سے ان کی سفارش کی۔ ملاک الموت نے پوچھا، وہ کہاں ہے؟ فرشتے نے جواب دیا، میرے بازو پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ملاک الموت نے کہا، سبحان اللہ، مجھے ابھی حکم ہوا کہ ادریس علیہ السلام کی روح چوتھے آسمان پر قبض کرو۔ میں اس فکر میں تھا کہ وہ زمین پر ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں ان کی روح چوتھے آسمان پر قبضہ کروں؟ لہٰذا آپ کی روح چوتھے آسمان پر قبضہ کر لی گئی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھا لیا۔ کچھ علماء کرام کا ماننا ہے کہ ان کی روح قبضہ نہیں کی گئی، بلکہ وہ زندہ ہی آسمان پر ہے، لیکن صحیح یہی ہے کہ ان کی چوتھے آسمان پر روح قبضہ کی گئی۔ واللہ عالم۔